دیکھا ہے کہ لوگ کسی مصیبت کے آنے پر بہت زیادہ جزا فضا اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا تو فانی چیزوں کا نام ہے. وہ ہر صحت مند بیماری کی تعداد میں ہے اور ہر برا موت سے دو چار ہونے والا ہے اور ہر موجود نے بالآخر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے. ویسے لوگوں میں یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان میں جدائیاں بھی ہو جاتی ہیں. کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی یار ہے کوئی جار ہے. اسی طرح کوئی دوسروں سے نفرت کر رہا ہے، کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے، کسی بزرگ سے کوئی شان سے پیش آ رہا ہے اور وہی کوئی بدتمیزی کا اظہار کرتا ہے. ایک منقول ہے کہ جو مجھے یاد آیا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا کہ کسی آنے والے نے آ کر اس کے بھائی کے انتقال کی اس کو خبر دی. اس نے کہا بیٹھ اور میرے ساتھ کھانا کھا. مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہے، آنے والے نے کہا. وہ دوسرا شخص بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہے کہ میں آپ کو آ کے یہ خبر دینے والا ہوں؟ میرے سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، پھر آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت. سورۃ آل عمران میں بھی ہے، انبیاء میں بھی اور العنکبوت میں بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار موت سے دو چار ہونے والا ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ عقل ہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان، رسولوں کی تصدیق اور شرعی احکام کی تصدیق کروائی گئی ہے. اور یہی عقل ہے جو انسان کو اچھائی اور بہتری کے حصول کی رغبت دلاتی ہے، اور یہی عقل ہمیں برے کاموں سے روکتی بھی ہے. جو شخص اپنی مصلحتوں اور اپنی تمام کاموں کے انجام پر نظر رکھتا ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب رہتا ہے. عقل کی مثال اندھیرے میں روشنی کی مانند ہے. یہ بعض لوگوں کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، جیسا کہ بعض لوگ دن کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر رات کو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور بعض لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، جیسے ان کے پاس یوں سمجھ لیں ایک شعلہ چمک رہا ہے. بعض لوگوں کے پاس یہ شمع کی مانند ہے اور کامل لوگوں کے پاس طلوع آفتاب کی مانند ہے، اور بعض لوگوں کے پاس یہ ماما کی زرقا نامی عورت کی آنکھ جیسی عقل ہوتی ہے جو 30 میل کی مسافت پر سے چیزوں کو دیکھ لیتی تھی. اس لیے علوم اور اعمال میں عقل والوں کے درجات و طبقات بھی مختلف ہیں. بس جس آدمی کو قدرت کی طرف سے عقل ملی ہے اسے چاہیے کہ اسے اختلاف نہ کرے اور اس کے الٹ نہ چلے، یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرے. جس نے اپنے خواہشات کی طرف جھکاؤ کیا وہ شخص خسارے میں ہے. ایسا کرنا بہت غلط ہے. اللہ کے رسولوں کے معجزات کو دیکھیں، ان کی تصدیق کی دیکھیں کہ ان کی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود میں لایا. یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان کے پاس عقل ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرے. وہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے تخلیق میں لایا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائشوں کا گھر ہے. جو آدمی عقل اور نقل کی روشنی میں دنیا کا جائزہ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا دارالعام یعنی مصیبتوں کا گھر ہے. یہاں کوئی بھی پریشانیوں اور مصائب سے محفوظ نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. وہ خوشحال بھی رہتا ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، انسان جی بھی رہا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہے. حقیقت یہاں کسی بھی چیز میں لذت یا راحت نہیں ہے. کسی پریشانی سے راحت ہی لذت ہے. یعنی کھانے پینے کو ہی دیکھ لیں، اس میں کتنے نقصانات ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. بعض کھانے بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں اور بعض کھانے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں.
اسی طرح جب کوئی چیز ہماری پسندیدہ ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ دیر تو اس کی لذت کا احساس رہتا ہے، پھر جیسے ہی اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی کم از کم مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جدائی دل کو زخمی کر کے جسم کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں نظر آنے والی تمام اشیاء سراب کی مانند ہیں، لیکن لوگ، انسان ایسا نہیں سمجھتے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہی مصائب سے کیوں رکھی گئی، اور تو اسے جار جنکار سے بالکل صاف دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ دنیا آزمائشوں کا گھر نہ ہوتی تو یہاں لوگوں کو پے در پے بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، وہ اللہ کے قریب ہی نہ ہوتا، اور اللہ کے انبیاء اور نیک بندوں کے لیے دنیا میں جینا دو بر ہو جاتا۔ مصیبتوں اور دکھوں نے ان کا پیچھا کیا، کن کا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ انہیں دنیا میں راحت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ساری زندگی مشکلات کا شکار رہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سال ہر سال تک روتے رہے اور گر گراتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کی طرف، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں ڈالا گیا، جن کے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان لیا گیا ان سے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، جن کو بیٹے کی جدائی کا غم تھا، اس قدر وہ روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے مصیبتوں کے پہاڑ تولے تھے، انہیں اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں پہنچائیں، انہیں اپنی قوم کی طرف سے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر صحرا میں ڈیرے ڈالے تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر فکر و فاقہ، بیوی پر تہمت اور اپنے مخلصین و محبین کے قتل کے صدمے کتنے سہنے پڑے تھے۔ اگر یہ دنیا لذت کے لیے پیدا کی گئی تو کوئی مومن اپنے حصے کی لذت سے محروم نہ رہتا۔ اونٹ اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ کھا جاتا ہے اور چڑیا اپنی جسامت سے کئی گنا زیادہ سفر کر جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، اگر وہ غور و فکر کرنے لگ جائے، اپنی عقل کو استعمال کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی میں ہے بس۔ یہ زندگی اتنی نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ ہر انسان سفر کر رہا ہے، کوئی سکون سے نہیں بیٹھا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک گاڑی ہے جو چل رہی ہے اور اس میں سے ہر سواری کو اترنا ہے، اور ہر سوار کی جو منزل ہے وہ آخرت ہے۔ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا۔